اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرلز گرافٹنگ کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار ڈاکوؤں کی ایک جماعت لوٹ مار کے لیے نکلی۔ اسی دوران انہوں نے رات کے ایک مسافر خانہ میں قیام کیا اور وہاں یہ ظاہر کیا کہ ہم لوگ راہ خدا کے مسافر ہیں۔ مسافر خانہ کا مالک نیک آدمی تھا۔ اس نے رضائے الہی پانے کی نیت سے ان کی خوب خدمت کی۔ صبح وہ ڈاکو کسی طرف روانہ ہو گئے اور لوٹ مار کر کے شام کو واپس وہیں آ گئے۔ گزشتہ شب مسافر خانے والے کے جس لڑکے کو انہوں نے چلنے پھرنے سے معذور دیکھا تھا، وہ آج بلا تکلف چل پھر رہا تھا۔ انہوں نے تعجب کے ساتھ مسافر خانہ والے سے استفسار کیا، یہ وہی کل والا معذور لڑکا نہیں؟ اس نے بڑے احترام سے جواب دیا، جی ہاں یہ وہی ہے۔ پوچھا، یہ کیسے صحت یاب ہو گیا؟ جواب دیا، یہ سب آپ جیسے راہ خدا کے مسافروں کی برکت ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو کھایا تھا اس میں سے کچھ بچ گیا تھا۔ ہم نے آپ حضرات کا جھوٹا کھانا بنیت شفا اپنے معذور بچے کو کھلایا اور جھوٹے پانی سے اس کے بدن پر مالش کر دی۔ اللہ نے آپ جیسے نیک بندوں کے جھوٹے کھانے اور پانی کی برکت سے ہمارے معذور بچے کو شفا عطا کر دی۔ جب ڈاکوؤں نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ سب آپ کے حسن ظن کا نتیجہ ہے، آپ کی اچھی نیت کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم تو سخت گناہ گار لوگ ہیں۔ سنو، ہم راہ خدا کے مسافر نہیں بلکہ چور، ڈاکو، لٹیرے ہیں۔ اللہ کی اس کرم نوازی نے ہمارے دلوں کی دنیا زیر زبر کر دی۔ ہم آپ کو گواہ رکھ کر توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ تائب ہو کر ان لوگوں نے نیکی کا راستہ لیا اور مرتے دم تک توبہ پر ثابت قدم رہے۔ پرلز گرافٹنگ کے پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا، ایک اچھی سوچ آپ کے لیے کتنے اچھے نتائج لے کر آتی ہے۔ چاہے لوگ آپ کو جیسے مرضی دھوکہ دے لیں، آپ کو آپ کی اچھی نیت کا صلہ اللہ پاک ضرور دے گا۔ آج سائنس اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے اور اسے پلیسیبو ایفیکٹ کا نام دیتی ہے۔ چنانچہ دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی، بہت زیادہ لوگ زخمی ہو رہے تھے، کچھ لوگ زخمی ہو کر مر رہے تھے۔ زخمی لوگوں کو ایک ہسپتال میں لایا جاتا تھا جہاں ایک ڈاکٹر موجود تھے جن کا نام ڈاکٹر ہنری کیبچر تھا۔ وہ زخمیوں کا علاج کرتے تھے، لیکن دوائیاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھیں اور جنگ زور و شور سے جاری تھی۔ زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ان کے پاس دوائیاں ختم ہو گئیں۔ ڈاکٹر پریشان ہو کے بیٹھ گئے۔ سوچ بچار کرنے کے بعد انہوں نے پانی میں نمک ڈال کر زخمیوں کو انجیکشن لگانا شروع کر دیے اور ساتھ ہی مریضوں کو یہ کہہ دیتے کہ یہ بہت ہی پاورفل ہے، اس سے آپ کے زخم جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ زخمیوں نے درد کی شکایت کرنا کم کر دی اور زخموں میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر بہت حیران ہوئے کہ بنا کسی میڈیسن کے محض نمک والے پانی کے انجیکشن سے کیسے مریضوں کے زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں، کیسے درد ختم ہو سکتا ہے۔ وہ اسی تجسس میں تھے۔ وطن واپس جا کر انہوں نے اس پر ریسرچ کی تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل کام میڈیسن کا نہیں بلکہ آپ کے دماغ کا کام ہے۔ اسے ہی پلیسیبو ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ معروف امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمز کا کہنا ہے کہ 20ویں صدی کی ایک اہم دریافت یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدل کر اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ہمیں وہی کچھ ملتا ہے جو ہم سوچتے ہیں۔ ایک دن میں 60,000 خیال آتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق انسان کی کامیابی میں اس کی مثبت سوچ کا کردار 85% ہے۔
جبکہ ذہانت، تعلیم وغیرہ صرف 15%۔ مثبت سوچ مثبت رویے کی بنیاد بنتی ہے اور مثبت رویہ کامیابی کا زاد راہ ہے۔ مثبت سوچ مثبت رویے اور مثبت نتائج پیدا کرتے ہیں۔ منفی سوچ والے لوگ ہمیشہ مسائل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، جبکہ مثبت سوچ والے لوگ امکانات اور مواقع کے بارے میں سوچتے ہیں۔ انسانی دماغ وہی کچھ کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ اگر اسے مسائل اور مشکلات تلاش کرنے کو کہیں گے تو یہ آپ کی زندگی کو ناممکن بنا دے گا۔ دوسری طرف اگر اسے امکانات اور مواقع ڈھونڈنے کا حکم دیں گے تو یہ آپ کو آسانیوں سے بھر دے گا۔ کہا جاتا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ایک بار پھر آپ صحیح سوچ رہے ہیں کہ آپ واقعی ہی کچھ نہیں کر سکتے۔ اٹ کین میک یو، اٹ کین بریک یو۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو کتنی بھی مشکلات کا سامنا ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، کبھی بھی تھک کے ہار مت مان لینا، ہمیشہ ہمت، حوصلے اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا، ایک دن ضرور کامیابی ملے گی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ